الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ احباب کے بخوبی علم میں ہے کہ رجب کے اس ماہ مبارک کے اندر 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں کوئی بہت دو ٹوک اور کوئی بہت صحیح روایت تو موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واقعہ 27 رجب کو ہی پیش آیا یا اس کے علاوہ یہ واقعہ فلاں تاریخ کو ہی پیش آیا۔ تقریباً 6 کے قریب اقوال مختلف تاریخوں کے اندر اس واقعے کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ عرف میں یہ مشہور ہو چکا ہے اور یہ معروف ہو چکا ہے اور زیادہ تر یہی رائج ہو چکا ہے کہ 27 رجب کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا گیا، تو مناسب یہی لگتا ہے کہ اسی مناسبت سے آج ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں اور یہ عظیم سعادت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی، ہمیں بھی اس کے بارے میں سن کر اور دوبارہ سن کر سہبارہ سن کر ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دین اسلام کے لیے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آخر تک تکالیف اور مصائب اور شدید مشقت اور جدوجہد کر ٹکار رہی ہیں، لیکن اس میں جو ابتدائی مکی دور ہے وہ انتہائی تکلیف دے رہا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ تب ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکے والوں سے مایوس ہو کے طائف کی جانب سفر کرتے ہیں، اور آپ یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ شاید مکے کے ان سخت دل لوگوں پر تو میری بات اثر نہ کر سکی، لیکن شاید کہ طائف میں کوئی ایسا نرم دل موجود ہو کہ جو میری بات کو سمجھ سکے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ لیکن وہاں پر بھی آپ کی شدید ترین ناقدری کی گئی، اور اس قدر ناقدری کی گئی کہ ساری زندگی کے دکھ اور ساری زندگی کے غموں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ غم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کا غم۔ اور اسی طرح پھر وہ سال بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ کے وہ چچا جن کی موجودگی میں کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ پھر متصل وہ بھی وقت آ جاتا ہے کہ وہ زوجہ محترمہ کہ جنہوں نے اپنے مال سے، اپنے خاندانی جاہ و جلال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت عطا کی، اور اپنی وہ محبت اور اپنے وہ دلاسے اور اپنا وہ پیار جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جو آپ کے لیے کسی مضبوط ڈھال سے کم نہیں تھا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں۔ جس سال کو ہم عام الحزن کے نام سے جانتے ہیں تاریخ میں، کہ گویا وہ سال ہی معروف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ غم کا سال تھا۔ یعنی اب یہ تین شدید ترین غم آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہیں، اور اسی اثناء میں ہجرت سے کچھ ماہ قبل کا یہ واقعہ ہے، واقعہ معراج۔ تو اسی اثناء میں پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم خوشخبری سے نوازتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر ہیں، جب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہاں سے آپ کو بیت اللہ میں حتیم میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک براق نامی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح گھوڑا جو ہے وہ تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے کسی کو دیکھ کر کے یہ میرے اوپر سوار ہونے لگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح وہ براق جب اس کو لایا گیا تو وہ تھوڑا سا ہلنے ہلانے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھہر جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ آج جو تیرے اوپر سواری کرنے لگا ہے اس سے پہلے کبھی اتنے عظیم شخص نے تیرے اوپر سواری نہیں کی ہے، کبھی یہ تجھے سعادت نصیب ہونے لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے اوپر سوار ہوا، اس کی جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی گویا اتنی تیز رفتار۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت اللہ سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس جسے ہم مسجد الاقصی کے نام سے بھی جانتے ہیں وہاں پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس براق کی نکیل کو اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا جس سے کہ کبھی انبیاء اکرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے وہاں پر تمام انبیاء اکرام کو اکٹھا کر دیا گیا، اس مسجد میں بھیج دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں شراب تھی اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا، اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ دونوں میں سے آپ جس کا چاہے انتخاب کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے کا انتخاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ تناول فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کے مطابق جو چیز انسان کے لیے بہتر ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام انبیاء موجود ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کو بجا لایا جائے،
اللہ رب العزت کے سامنے نماز کو ادا کیا جائے، لیکن نماز کی امامت کون کروائے گا؟ تو اس امامت کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ چنانچہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کا فریضہ سر انجام دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آپ کو امام الانبیاء قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے ان کی امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی گئی۔ وہاں سے پھر براق سواری وہیں پر ہے، اور وہاں سے پھر مسجد الاقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیڑھی کے ذریعہ سے آسمانوں تک لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور وہ آگے تک چلا گیا۔ یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں، یعنی یہ پورا واقعہ معراج جو ہے مسجد بیت اللہ سے لے کر مسجد الاقصی، اور مسجد الاقصی سے ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے اوپر تک، اور پھر اس کا مکمل واپس ہو جانا، یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات کے اندر طے پا گیا۔ پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ، اس میں یہ پورا واقعہ جو ہے طے پا گیا ہے۔ اب انسانی عقل جو ہے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہو گیا، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا ہو، شاید کہ گھڑیاں ٹھہر گئی ہوں، شاید کہ اس کو کئی سال لگے ہوں، لیکن جو سوئے ہوئے انسان تھے ان کو پتہ ہی نہ لگا ہو۔ لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا، بلکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نے کہا کہ ایک رات کے کچھ حصے میں یہ کام ہوا، تو رات کے کچھ حصے میں ہی یہ کام ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب سوچتے ہیں، جب سفر کو سوچتے ہیں، جب نگاہ کو سوچتے ہیں، تو اپنے اس فانی وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے محدود سوچ رکھتے ہیں، محدود سوچ۔ ہماری سوچ صرف یہی ہے کہ اتنی دیر میں ایک انسان اتنا کچھ سفر طے کر سکتا ہے، ہماری سوچ صرف اتنی ہے کہ ایک انسان اتنی دیر میں اتنا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہماری محدود سوچ ہے جو اس دنیا فانی تک جو ہے وہ محدود ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جب ہماری روح اس جسم کی قید سے نکل جاتی ہے تو یہ سب کچھ جو محدود ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ وہ برزخ کی زندگی جو ہے، وہ روحانی زندگی جو ہے، وہ نہ نظر آنے والا جو ماحول ہے، جو فضا ہے، وہ اپنے اندر محدود پیمانہ نہیں رکھتی بلکہ لامحدود پیمانہ رکھتی ہے۔ اور یہ سب مسافتیں، یہ سب وقت کی تعیین، یہ 3D ڈائمنشنز اور یہ چاروں سمتیں، یہ صرف اور صرف ہماری حد تک محدود ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، یہ اوپر یہ نیچے اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دائیں یہ بائیں یہ آگے یہ پیچھے، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے نیچے اوپر ایک جیسا، حال ماضی مستقبل ایک، یہ غیب اور حاضر ہمارے اعتبار سے ہے کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں نا، ہماری نظر محدود ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قادر ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، گرچہ وہ کتاب پڑھ کے یقین نہیں آتا، لیکن اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کافی حد تک باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک انگلش کے ایک کتاب، اس میں اردو کا اس کا ترجمہ ہوا ہے، ایک ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ کتاب، لائف آفٹر لائف۔ اگر آپ میں سے کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو پڑھیے گا، بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ پڑھے ہوا ہے۔ اس ڈاکٹر نے ان لوگوں کے تاثرات بیان کیے ہیں جو موت کے منہ سے واپس آئے، جو موت کے منہ سے واپس آئے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہماری روح جو ہے وہ نکل گئی ہے، ہماری روح، لیکن ایک لطیف سا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کر بھی مجھے یہ اندازہ ہوا، پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے، لیکن اس میں جو اس نے باتیں لکھی ہیں وہ یہی ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے تو یہ ساری محدود چیزیں ختم ہو جاتی، ہماری زندگی بدل جاتی، دنیا بدل جاتی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑے پیارے انداز میں فرمایا نا کہ
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے. شہید زندہ ہے، برزخ کی زندگی ایک زندگی ہے، اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ زندگی کیا ہے، کیسے زندہ ہے، کیا اس کے حدود و قیود ہیں، تم اس کے بارے میں اس دنیا کے اندر شعور نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو واقعہ معراج ہے نا، یہ بھی اس دوسری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس دوسری جو لامحدود ہے، جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ اس اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیاوی زندگی کے ہوتے ہوئے ہی اس دوسرے ماحول کے اندر لے گیا جو لامحدود ہے، اور وہاں پر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ ایک اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد الاقصی سے، بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے مصر کے قریب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پوری فضا جو ہے وہ معطر ہے. میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا ماضی کے اندر کہ وہ کتنے بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، اس میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. آج میں اختصار سے صرف نشاندہی کر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ایک اور دنیا میں جا چکے ہیں، اس دنیا میں جو جزا سزا ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ پوری فضا جو ہے یہ معطر ہے، یہ خوشبو آ رہی ہے اس پوری فضا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کرتے ہیں کہ یہ فرعون کی ایک باندی ہے، فرعون کی ایک ملازمہ ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، پھر ایک دن فرعون کی بیٹی کے بال بناتے ہوئے اس باندی کے ہاتھ سے وہ کنگھی جو ہے نیچے گر گئی، تو اس کو نیچے گرتے ہوئے جب اس کو اٹھانے لگی بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا بسم اللہ. جس طرح ہمارے ہاں مائیں نانیاں دادیاں کوئی گرنے لگے تو کہتے ہیں نا بسم اللہ بسم اللہ، تو اس کے بھی زبان سے بے اختیار نکل گیا بسم اللہ. تو اس کی بیٹی جو فرعون کی تھی اس نے کہا یہ کیا، تم نے میرے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، کیا میرے باپ کے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ تو اس نے پھر بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اب بات چھپانے سے کیا فائدہ. اس نے کہا ہاں میرا رب وہ ہے جو اللہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اس نے کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں گی، تمہیں اس کی سزا ملے گی. اس کے 3 بچے تھے، اس لونڈی کے اس باندیا کے 3 بچے تھے. فرعون کو بتایا گیا، فرعون نے اپنے دربار میں پیش کیا ایک تیل کی تلچھٹ بچڑے کی شکل کا بنا ہوا ایک بڑا تانبا، ایک بڑا برتن جو ہے اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اس تیل کو کھولتا ہوا گرم کیا گیا، اور فرعون نے اس کو یہ کہا کہ اگر مجھے خدا مان لے تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر نہیں مانیں گی اللہ کو مانیں گی تو ایک ایک کر کے تیرے بچوں سمیت تجھے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا. اس نے کہا ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، اتنے سال آپ کی خدمت کی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے کہ میری ایک عرض مان لی جائے. فرعون نے کہا ہاں بتا اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، آخر تو نے خدمت کی ہے ہم مانیں گے. اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے بچوں کو بھی مار دو گے، جب مجھے بھی مار دو گے تو ہماری ہڈیوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کرنا. یہ خوشبو جس قبر سے آ رہی ہے، یہ قبر اس باندی اور اس 3 بچوں کی ہے. ان درندوں نے ایک بچے کو ماں کے سامنے، اور ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، ماں کے دل میں بچے کی محبت کس قدر ہوتی ہے، یہ چیز بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتی. ہر عورت جانتی ہے، ہر مرد جانتا ہے. اس کے سامنے اس کے ایک بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینکا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں چمکنے لگی. پھر اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے کو پھینکا گیا، اس کی ہڈیاں بھی چمکنے لگی. ماں صبر کرتی رہی. پھر ایک بچہ جس کو اس نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، جب اس کو اس کے تن سے جدا کیا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. غم اتنا شدید،
اتنی شدت اختیار کر گیا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے اعصاب اپنے حوصلے جو ہے اس کے ٹوٹنے لگے. تب اللہ رب العزت نے اس گود میں اٹھائے ہوئے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے بول کر کہا کہ اے ماں پریشان نہ ہو، اس قربانی کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ مکمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا. اس بچے کو بھی پھینکا گیا، پھر اس باندھی کو بھی پھینکا گیا، پھر ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے جس نے پوری فضا کو معطر کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. پہلے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کہا بلایا گیا ہے؟ بتایا ہاں اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں. کہ میں یہ سمجھا کہ اور بھی روحیں فرشتے یہاں سے اس دروازے سے گزر کے جاتے ہوں گے، مگر فرشتے کو بطور خاص بتایا کہ ان کا معاملہ وہ نہیں ہے، یہ بطور خاص مہمان ہیں اللہ رب العزت کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھول دیا گیا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا. فرشتوں نے پہلے آسمان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی. بتایا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا. ان کے دائیں جانب بھی ارواح تھی، روحیں اور بائیں جانب بھی روحیں. جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، اپنی بائیں جانب دیکھتے تھے تو رو اٹھتے تھے کہ ان کے دائیں جانب وہ روحیں تھی جو جنتی روحیں تھی اور ان کے بائیں جانب وہ روحیں تھی جو جہنمی روحیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی. یہ دونوں کزن ہیں. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا. خوبصورت انسان. پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. تمام انبیاء کے ساتھ اور تمام آسمانوں پر ایسے ہی اجازت لے کر آپ گئے اور ہر نبی کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو سلام کریں اور آپ نے ان کو سلام کیا. اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے نا، کہا جاتا ہے لاڈلے نبی. بعد ایسے واقعات بھی آتے ہیں نا جس طرح کہ ملک الموت کو تھپڑ مار دینا اور اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں جس میں لاڈ پن نظر بھی آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو اس بات کے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آیا ہے جس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کی جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ساتویں آسمان پر گئے. ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی. بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا. بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو کھلا رہے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں وہ بچے کھیل رہے تھے جو کافروں یا مسلمانوں کے کوئی بھی ہوں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو مکلف نہیں ہوتا نا، تو وہ بچے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے
جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، وہ آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلا رہے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ دنیا، وہ زندگی، وہ کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور، بیت اللہ کے بالکل اوپر ایک اور اللہ رب العزت کا گھر ہے جسے بیت المعمور کہا گیا ہے۔ جس طرح اس بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، اسی طرح اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی کا عالم یہ ہے کہ جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ گئی، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ گئی، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ کتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی صرف فرشتوں کی شکل میں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر محو ہے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر وہ مقام آتا ہے جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہ خوبصورت درخت ہے جس کو کمکموں سے، لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے، جس کا حسن ناقابل بیان ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک تفصیلی اور علمی بحث ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، اس میں صرف راجح قول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں سے جو جسمانی آنکھیں تھی دیکھا نہیں ہے، کلام کیا ہے، نور کے پردے حائل تھے، کلام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بغیر کسی واسطے کے، ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا جو ہے، اگرچہ بعض موقف یہ بھی ہے، بعض لوگ علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا ہے، لیکن حقیقی دیدار تو جنت میں اللہ رب العزت اپنے جنتیوں کو کروائے گا۔ پھر اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دیتے ہیں، عبادت کا تحفہ، جس تحفے کی آج ہم ناقدری کرتے ہیں، جس تحفے کی آج امت ناقدری کر رہی ہے، وہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ یہاں ایک اور بات میں تصحیح کرتا چلوں، آپ نے اکثر واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا کسی سے سنا ہوگا کہ اس واقعہ معراج کے موقع پر التحیات جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اس کے متعلق ایک اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ بنایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التحیات کہا، پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر اللہ نے جواب دیا، فرشتوں کو شامل کر لیا۔ یہ ایک پوری روایت جو ہے مکالمے کی شکل میں بیان کر کے پیش کی جاتی ہے، اور اس میں نیچے حوالے کوئی بخاری کا، مسلم کا، مشکات کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تصحیح کر لیجئے کہ ایسی کوئی بھی روایت، ایسا کوئی بھی مکالمہ اور یہ التحیات کے بارے میں یہ گفتگو، کوئی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سرے سے حدیث روایت موجود ہی نہیں، من گھڑت ہے، یعنی بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ اگر آپ کو پوسٹ آئی بھی ہوگی یا اگر آپ نے کبھی دیکھی بھی ہو تو لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے من گڑت بات جو ہے وہ بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دی گئی۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ رب العزت سے کیا باتیں ہوئیں، کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے 50 نمازوں کا یہ تحفہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی امت یہ نہیں پڑھے گی، آپ اللہ سے دوبارہ جائیے اور کم کرنے کی درخواست کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، اللہ رب العزت نے 10 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 40 بھی نہیں پڑھنے والے، پھر جائیں اور کم کرا کے آئیں، 30 کروا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 20 بھی نہیں پڑھنے والے، 10 کروا لی، کہا یہ 10 بھی نہیں پڑھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، حتیٰ کہ 5 کروا دی۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کر دی کہ چلو ایک دن میں 5 نمازیں تمہاری امت کے اوپر۔ پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور کم کروا لے تو آپ کی امت نے یہ بھی نہیں پڑھنی۔ میں نے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہے، میں نے امت کو، لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے جانچا پڑتال کی ہے، میں بڑے عرصے رہا ہوں، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، اس میں اور تخفیف کروا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب بار بار جا کے کم کروانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، میں 5 پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ نے 5 پر صبر کر لیا، 5 پر رک گئے، میری بھی یہ شان ہے کہ میری بات بھی پکی ہوتی ہے، جو آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا ہم اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما دیں۔ پڑھو گے 5 اور ہم نے 50 سے شروع کیا تھا، تمہیں ثواب 50 نمازوں کا ہم عطا فرما دیں گے۔ اس دوران پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا بھی نظارہ کروایا گیا، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جو ہے وہ اپنے محل کے سامنے دیکھا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت میں چلتے ہوئے جو ہے وہ سنائی دی۔ تو اس طرح بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کروایا گیا۔ اور اسی طرح بعض وہ بدبخت لوگ جو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے تھے، جن میں کہ ایک غیبت کرنے والوں کو دکھایا گیا کہ ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ اپنے جسم کو خود جو ہے وہ ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی دلخراش واقعات جو ہیں جہنمیوں کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے، لیکن وہ ہمارا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو آگے چلیے، یہ ایک رات کا سفر مکمل ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اپنے رب سے ملاقات کر کے دوبارہ مکہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں، دوبارہ مکہ میں تشریف لے آتے ہیں اور آ کر بیان کرنے لگتے ہیں اب لوگوں سے کہ لوگوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بتایا کہ میں یہ سفر کر کے آیا ہوں۔ اب لوگ کہاں یقین کرتے ہیں، اب لوگ کہاں یقین کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق کہلوائے جانے کا سبب بن گیا۔ ایک آیا آ کر کہنے لگا اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور میں نے بڑی سیر کی ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں، ماننے والی بات نہیں ہے، ماننے والی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر تمہارا دوست، تمہارے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایک رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک ہو آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تصدیق کرتا ہوں، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہی نہیں، پھر پوچھنے کی بات ہی نہیں۔ جب زبان اطہر سے نکل گیا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، جب آپ کی زبان سے نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ اور
پھر کفار نے امتحان بھی لینا چاہا کہ اچھا بتائیے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتائیے فلاں قافلہ کہاں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ منظر کر دیا۔ آج ہم ہولوگراف سے متعارف ہو چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منظر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے چلے جاتے تھے، اور بتایا آپ نے کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ہے، اتنی مسافت پر اتنی دیر بعد یہاں پر پہنچ جائے گا۔ سارا کچھ صحیح ثابت ہو گیا، لیکن جنہوں نے ایمان نہ لانا ہو وہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جنہوں نے ایمان نہ لانا ہو، جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، وہ بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ وہ خاص مقام و مرتبہ ہے جو ہماری بھی اس میں سعادت کی بات ہے کہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا پہلا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کے اندر مسلمانوں کے لیے قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ حرمت والے کا مہینے کا ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اور کوئی اور فضیلت بیان کر نہیں سکتا۔ ایک بات آج آپ کو نقطے کی بتا دیتا ہوں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں عمل کرنے کا اتنا ثواب، فلاں نیکی کرنے کا اتنا ثواب، فلاں ذکر کرنے کا اتنا ثواب، فلاں عالم نے کہا اتنا ثواب۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ فلاں بزرگ نے کہا کہ فلاں ذکر کرو تو اس کے بدلے تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی، تو کہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، صاف کہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ ہم جو عمل کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ عملوں کا ثواب دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عملوں کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب ہمیں کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے نا۔ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ فلاں عمل کا اتنا ثواب ہے، کوئی اور بتا سکتا ہے؟ اللہ بتا سکتا ہے کہ فلاں دن میں، فلاں رات میں، فلاں وقت میں یا فلاں کام میں تم عبادت کرو گے تو تمہیں میں اتنے نفلوں کا ثواب دوں گا، اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب دوں گا، اتنے نیک بندوں کے برابر ثواب دوں گا۔ یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اور اللہ کس طرح بتاتا ہے؟ اللہ یا اپنے قرآن میں بتاتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہمیں پتا چلتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ کسی بھی عبادت کی، کسی بھی ذکر کی، کسی بھی رات کی فضیلت، اس کا ثواب صرف اور صرف بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ کوئی اپنی طرف سے ثواب بتا سکتا نہیں۔ ہاں، ایک عالم دین مشورہ دے سکتا ہے، ایک عالم دین مشورہ دے سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ آیت ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھو تو اللہ رب العزت تمہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، میں مشورہ دے سکتا ہوں، میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ کیسے؟ ایسے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفاء للناس قرار دیا ہے، اس میں شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کر دیا، زہریلے جانور کا ڈسا ہوا ختم ہو گیا نا زہر۔ جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی اس میں موجود ہے۔ میں مشورتاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے لیے اللہ سے دعا کرو، یا وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا وہ کام کر دے گا۔ یہ مشورہ ہے۔ کوئی بھی عالم دین آپ کو کوئی مشورہ دے کہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، اس سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آیت کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کے واسطے سے اللہ سے دعا کرنا یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے دعا کے جو جمعہ پڑھا ہے اس میں بیان کیا۔
اور قرآن سے دم کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہے. تو قرآن کو اس طرح عالم دین کا مشورہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت اور ثواب جو بتانے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو اسی لیے یہ معراج کا واقعہ فضیلت کا حامل ہے اپنی جگہ، لیکن اس واقعے کا اس رات کے فضیلت کے ساتھ کہ اگر کوئی اس رات کی خبر کسی کو دے تو اسے جنت کی بشارت، کوئی رات میں اتنے نفل پڑھ لے تو اسے اتنی بشارت، اس رات میں نامہ اعمال. مجھے ایک میسج آیا، کہنے لگا میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کی کوئی غیبت ہو گئی ہو، کوئی چغلی ہو گئی ہو، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ آج کی رات اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش ہونے ہیں، اس نے ساروں کو معاف کرنا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں. ایک دفعہ زبان سے ضرور کہہ دینا میں نے تمہیں معاف کیا. یہ کیا ہے؟ اس طرح کے بے شمار میسیجز گردش کریں گے آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کی فیس بک پر، آپ کے ٹویٹر پر. تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، اس رات کو خاص کر کے کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی خاص وظیفہ، کوئی بھی ذکر و اذکار کرنا کہ اس کی خاص عبادت کی خاص فضیلت ہو اور خاص ثواب ہو، یہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. کوئی اور کرتا رہے بیان تو کرتا رہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اس رات کے ساتھ خاص کر کے کوئی بھی عبادت کرنا یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ خاص عبادت کسی رات اور دن کے ساتھ وہی کی جا سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لیلۃ القدر کو ہم خاص عبادت کرتے ہیں نا، لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات جسے لیلۃ القدر قدر کی رات قرار دیا گیا ہے، اس میں ہم خاص عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے ثواب دینا تھا نا اس رات کی فضیلت کو، اللہ نے قرآن میں بتا دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دی. اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، تکبیرات پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں خاص؟ کسی اور دن میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کسی اور دن کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے. ان دنوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو جس کی بیان کر دی بس وہی عمل کرنا ہے، جس کی بیان نہیں کی وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.